نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام معاویہ تھا، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام ہیں، یعنی کہ 20 سے زائد صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا نام معاویہ تھا۔ اور یاد رکھیے گا، جب مطلقاً معاویہ بولا جائے تو اس سے مراد حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہما ہوتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، لقب ناصر لدین اللہ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار، اور ناصر لحق اللہ، یعنی اللہ کے حق کے مددگار بھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب، یہ دو لقب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت بعثت مبارکہ سے 5 سال پہلے تقریباً 604 عیسوی میں ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ اب سنیے کہ سلسلہ نسب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہاں پہ جا کے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر، یعنی کہ عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ملاحظہ فرمائیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: معاویہ بن ابو سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کے والدہ محترمہ کا نسب بھی عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، جیسا کہ آپ سن لیں ان کی والدہ کا جو شجرہ ہے: معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اسی لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور والدہ حضرت سیدنا ہند رضی اللہ عنہا نے فتح مکہ 8 ہجری 629 عیسوی کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور ان کا جو میں نے آپ کے سامنے یہ تعارف پیش کیا۔ اب ذرا سنتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کیسی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دراز قامت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا رنگ سفید و خوبصورت اور شخصیت روبدار تھی۔ سر اور داڑھی میں مہندی لگایا کرتے تھے، جس کے رنگ کے سبب آپ کی داڑھی سونے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حلیم و بردبار، باوقار، مالدار اور لوگوں میں سردار تھے۔
کرم فرمانے والے اور بہر صورت انصاف قائم کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن محمد جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت گورے رنگ والے تھے، چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے معاویہ عرب کے کسرا ہیں۔ نیز حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سیاہ یعنی کالا امامہ باندھتے تھے۔ حضرت سیدنا حسین بن محمد دیار بکری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، روب و دبدبا والے، دور اندیش، بہادر، سخی، بردبار اور سردار تھے۔ گویا آپ رضی اللہ عنہ پیدا ہی بادشاہت کے لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے یہ شان بھی سنی اور کیسی ان کی عظمتیں ہیں، کیسی ان کی شانیں ہیں، اور کیا ہی ان کا خوبصورت چہرہ ہے، کیا ہی قد ہے، اور کیا ہی روب و دبدبا ہے، حلیم بھی ہیں۔ یہ سب آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ذرا سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ عنسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش نے بیت اللہ سے روک کر مقام راح میں ٹھہرنے پر مجبور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس موقع پر ایک معاہدہ کیا تو اس وقت میرے دل میں اسلام آ چکا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں اسلام آ چکا تھا۔ کہتے ہیں پھر جب میں نے اس کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا اپنے والد کی مخالفت سے ڈرو، اپنی راہ جدا کر لو، اور اگر دوسری صورت اختیار کی تو تمہارا کھانا تک روک دیا جائے گا۔ میرے والد ان دنوں تجارت کے سلسلے میں حباشہ سال میں 8 دن لگنے والے بازار گئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ میں اسلام لے آیا اور اسے خفیہ یعنی چھپا کر رکھا۔ اللہ کی قسم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے رخصت ہوئے تو میں آپ پر ایمان لا چکا تھا، اور یہ بات میں نے اپنے والد سے چھپا رکھی تھی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضا فرمانے تشریف لائے تو اس وقت بھی میں مومن تھا۔ جب میرے مسلمان ہونے کا علم میرے والد کو ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر ہے۔ میں نے کہا میں خود بھی ایسی برتری نہیں چاہتا، یعنی کہ میں ایسی برتری نہیں چاہتا کفر والی، میں ایمان لا چکا ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسی برتری بھی نہیں چاہتا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آقا تشریف لائے تو کہتے ہیں میں نے اپنا اسلام ظاہر کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے میرا خیر مقدم فرمایا اور یوں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کاتب بن کر لکھنا شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کاتب بن گیا۔ مفتی امیر حنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایمان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری میں اسلام لائے، مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رہے۔ پھر فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فرمایا۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے وہ ظہور ایمان کے لحاظ سے ہے، یعنی کہ ایمان پہلے لا چکے تھے لیکن اس کا ظاہر اور اس کو لوگوں میں بتانا جو ہے وہ فتح مکہ کے دن ہوا، لیکن
ایمان و صلح حدیبیہ والدین لا چکے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد ہونے والے غزوہ حنین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حوازن کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا عطا فرمایا، جس کا وزن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اسی طرح جنگ یمامہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ حنین میں بھی آپ نے جہاد میں شرکت کی، اور اسی طرح آپ نے جنگ یمامہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت کی، یعنی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد فرمایا۔ تو ناظرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ آج تو مختصر تعارف بیان کیا، انشاءاللہ کل اوصاف اور پھر آگے چل کر حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان بازبان مصطفیٰ، بازبان صحابہ والے بیت، بازبان اولیاء، بازبان علماء انشاءاللہ بیان ہوگی، تو دیکھنا نہ بھولیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت اور شانوں کے مالک ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور حضور کی جو زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ ان کے سگے بھائی ہیں، تو ایسے یہ مومنوں کے ماموں جان بھی ہوئے، تو ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ تو اپنے دل میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اجاگر کریں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ دل میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو نکالیں۔ یہ تاریخ کی من گھڑت باتوں میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابی کے بارے میں ایسا جملہ نہ کہیں۔ میں اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ حضور کے صحابہ سے بغض رکھنے کا انجام کیا ہے، اور جن لوگوں نے بغض رکھا ان کا کیا انجام ہوا۔ بس سمپل سی بات آخری سن لیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا، یہ مجھ سے راضی ہو چکے، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا۔ تو اب پھر جب رب راضی ہے تو پھر کسی کو کلام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا بات کہ اگر تاریخ کی کوئی بات دیکھتا بھی ہے تو وہ اعمال ہے، پہلی بات تو ان میں سچائی کوئی نہیں ہے، تقریباً 80% جھوٹ ہے جو ان کے خلاف گڑا گیا، باقی اگر جو بھی ہے وہ ان کے اعمال ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے، صحابی بنا ہے حضور کی نگاہ سے۔ بھئی حضور کی نگاہ پڑی، ایمان لائے، صحابی بن گئے، اور ان صحابہ کی شان قرآن نے بھی بیان فرمائی، حضور نے خود بیان فرمائی۔ تو یہ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، قرآن لکھنے والے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، باقی بھی صحابہ نے لکھا، لیکن ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن لکھنے والے تھے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچے معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔